خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ جب بھی آپ سے کوئی فیصلے کا پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، دیری نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے نا مولا کائنات، ایک کتاب بھی ہے اردو میں اویلیبل ہے، امام علی کے فیصلے، وہ پڑھنی چاہیے جوانوں کو. امام نے فیصلے کیے ہیں. تو ظاہر ہے صدر اسلام سے جب رسول خدا چلے گئے تو سارے فیصلے مولا کائنات سے کروائے جاتے تھے. تو کہتے جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ دیتے ہیں آپ فوراً کر دیتے ہیں، دیری نہیں کرتے. تو مولا کائنات نے کہا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا آپ نے دیر کیوں لگائی؟ کہا واضح ہے مجھے پتا تھا. کہا ہمیں بھی پتا ہے. علم ہے، علم الہی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی، ارادہ مشیت پروردگار. امام کو پکارو مدد آ جائے گی. امام کو پکارو. استاد علی بہت بڑے استاد ہیں ہمارے، انہوں نے بیان کیا کہ آغا جعفر مجتہدی کی جو بہت بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ بیان کیا. اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں جرمنی اور فرانس کے بارڈر پہ ایک شہر تھا آخن، وہاں پڑھتا تھا. میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میں نے اپنے دروازے پر ایک چٹ لگی ہوئی دیکھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے گھر کے قریب ایفل کے پہاڑ ہیں وہاں پر آیا ہوا ہوں، تو تم جب میرا یہ دیکھو تو مجھ سے ملنے آؤ. نیچے لکھا ہوا آقا جعفر مجتہدی. وہ ایرانی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بولا اچھا پتہ نہیں آقا جعفر ادھر آئے ہوئے، تہران میں رہتے ادھر آئے. گیا، برف بہت تھی، برف تھی. دور سے دیکھا کہ پہاڑ میں ایک گھر بنا ہوا ہے لکڑی کا. آقا جعفر وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس کا پاؤں برف میں دھس گیا. اس نے کہا اوپر آؤ. کہا آقا کیسے اوپر آؤں، پاؤں برف میں دھسا ہوا ہے. کہا یا علی کہو، یا علی کہو. یا میں عقلی استدلالی دلیلوں سے آپ کے ذہن کو بھی صرف معطر کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں سب. پاؤں اٹھائے، پہنچ گیا. پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آقا جعفر مجتہدی کے لیے مشہور تھا، کبھی مشہد میں دیکھو، ایک ہی وقت میں تہران میں دیکھو، کبھی کہاں دیکھو کبھی کہاں دیکھو، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں کہاں رہتے تھے. جرمنی پہنچے تھے. انہوں نے بولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک بوڑھی سی عورت ان کے آگے پیچھے گھوم رہی، جرمن ان کی خدمت کر رہی. اس کو جرمنی آتی تھی. اس نے جرمن میں پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، یہ جو تھوڑا چل پھر رہا ہے یہ میرا بیٹا. یہ میرا بیٹا شدید مریض ہو گیا، کینسر گلے کا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہا لے جاؤ بس ختم ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا دن بہ دن آواز چلی گئی، کچھ نہ کھا سکتا تھا، ختم ہو گیا. میں نے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی. میں نے حضرت مریم سے توسل کیا. حضرت مریم سے، میں امام سمجھانا چاہتا ہوں بس آپ کو، حضرت مریم سے توسل کیا. خواب میں نے جناب مریم کو دیکھا. میں نے کہا میرے بیٹے کو شفا دے. کہا ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے اختیار میں. کہا آپ کا بیٹا تو مردوں کو شفا دیتا، میں تو پھر کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا مریض ہے. کہا یہ کام ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جو آخری رسول ہے نا ان کا نام ہے محمد، ان کی بیٹی ہے فاطمہ، ان کا آخری فرزند ہے مہدی. کہا ان سے توسل کرو. کہا میں اٹھی، مجھے تینوں نام یاد ہو گئے. میں نے ان تینوں ناموں کو پکارا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ یہ شخص اندر آ گیا. کون؟ آقا جعفر مجتہدی اندر آ گئے. میں سمجھی مسیح آ گیا ہے، حضرت عیسیٰ. بہرحال میں کہا نہیں میں مسیح نہیں ہوں. کہا پھر اس شخص نے، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ میرے بیٹے کے پاس لیٹا ہوتا، گیا ہاتھ رکھا اس کی پیٹھ کے نیچے اور یہ تینوں نام جو میں نے پکارے تھے ان کا نام لیا، پھر ایک نام اور لیا اور پھر بچہ آہستہ آہستہ بہتر ہو گیا. تھوڑی دیر میں چلنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ تو میں آقا جعفر کے پوچھا. میں نے کہا 3 نام تو خاتون نے مجھے بتا دیے، امام، کائنات کا نظام،
آپ جس سے بھی توسل کریں گے جائے گا امام زمانہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم واسطہ فیض امام زمانہ ہے. ساری چیزیں امام کے پاس جاتی ہیں اور پھر یہ نیچے اترتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح. ماہ مبارک رمضان شب قدر کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح. ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں.